حمد و صلات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن شہادت توحید و رسالت ہے، اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس پر جو سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو اسلام کا پہلا رکن ایمان ہے، ایمان کے بعد اقامت صلاۃ یعنی بر وقت اور صحیح نماز ادا کرنا، اور تیسرا رکن جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ چوتھا رکن فرمایا وصوم رمضان، زندگی میں جب بھی ماہ رمضان الکریم آئے تو اس پورے مہینے کے روزے چونکہ فرض ہیں، اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5واں اسلام کا رکن جو ہے وہ ہے حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اسلام کے ارکان خمسہ 5 بنیادی ارکان ہے، ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ تو ایمان کے بعد اقامت صلاۃ کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے کئی مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ کئی مقامات پر آیات مقدسہ موجود ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بر وقت اور صحیح ادا کیا کرو نماز، اور بر وقت زکوٰۃ دیا کرو۔ تو ان دونوں ارکان کا اکثر و بیشتر قرآن مجید میں اکٹھا ذکر آیا۔ شہادت توحید اور شہادت رسالت چونکہ اسلام کا پہلا رکن ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا، مومن نہیں کہلا سکتا، جب تک عقیدہ توحید اور رسالت پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو کچھ انسان زبان سے کہہ رہا ہو، دل اس کی تائید کر رہا ہو،
اور اس کی تصدیق اور توثیق کر رہا ہو۔ زبانی طور پر اگر کوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو زبان پر جو کلمات جاری ہیں دل ان کی تصدیق کر رہا ہو۔ اسی طرح جب کوئی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، تائید کر رہا ہو۔ زبان اور قلب میں جب مطابقت ہو جائے گی کہ جو کچھ زبان کہہ رہی ہے اور جو کچھ زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں وہ حقیقت کا روپ اس وقت ڈالتے ہیں جب دل ان کلمات پر مضبوطی کے ساتھ تصدیق اور تائید اور توثیق کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں بیان توحید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان رسالت ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر کامل یقین رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہونے پر غیر متزلزل ایمان رکھنا، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک، اس میں کوئی شک و شبہ کا شائبہ نہ پایا جائے، زبان سے اقرار کیا جا رہا ہو اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مفہوم یہی ہے کہ پوجا، پرستش اور عبادت وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کریم کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پوجا نہیں، کسی کی پرستش نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ہے۔ ایاک نعبد، تجھی کو پوجیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا قرض اتارتا ہے، کسی کا کوئی علاج کراتا ہے، تو اس میں نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر اور ادویات کو اور علاج کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، اور بالذات شفا دینے والی خدا کی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو براہ راست شفا عطا کرتی ہے، لہذا یہ ادویات کا استعمال کرنا، علاج کروانا، یہ ذریعہ ہے شفا حاصل کرنے کا، ورنہ اس دوائی میں اور اس علاج کے اندر جو شفا کی تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے تو وہ مدد دراصل نصرت الہی ہوگی، وہ اللہ ہی کی مدد ہوگی، اور اس کا ذریعہ اپنی مخلوق میں کسی بندے کو بنا کر مدد کا ایک ذریعہ بنا دیا، لیکن اس میں بھی یہی عقیدہ مسلمان کا ہے کہ کارساز حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا وہ ذریعے بناتا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، ورنہ نصرت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو ایمان جو بنیاد ہے، اور اس پر پھر اعمال کا سلسلہ دار و مدار ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے ترتیب کے اعتبار سے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبان سے یہ جو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، یہ دراصل دل جس بات کا ارادہ کرتا ہے، نیت اسے کہتے ہیں، دل کے ارادے کو۔
دل جب ارادہ کرتا ہے نماز کا تو پھر بندہ وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو جس دل میں کے اندر ارادہ تھا نا اسے ہی نیت کہتے ہیں، لیکن زبان سے اس لیے الفاظ نیت کے دہراتے ہیں کہ جو دل کا ارادہ ہے اس کا زبان سے بھی اظہار کر دیا جائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی ادائیگی کی جا رہی ہے، دل بھی تصدیق کر رہا ہے، اور نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے۔ جیسا ارادہ ہوگا، جیسی نیت ہوگی، ویسے ہی عمل کی جزا ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ تو نیت پر ہے۔ تو اسلام میں ایمان کی ان حقائق کو اور حقیقتوں کو جان لینے کے بعد یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے، عمارت ہے اسلام کی، وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے ایک خیمہ جو ہے اس کے نیچے 5 بانس اگر لگائے گئے ہیں تو 1-2 بانس اس میں سے گر جائیں تو وہ خیمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اگر تم اسلام کے دعوے دار ہو اور مسلمان ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے تو پھر 5 چیزیں جو ہیں یہ اپنے اوپر لازم کر لو، یہ ان کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی پوری عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز کا معاملہ ہوا تو بعض لوگ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں مگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تھوڑا سا گھبرانے لگتے ہیں، ان کی طبیعت جو ہے اس معاملے میں سوچ و بچار کا شکار ہو جاتی ہے۔ روزے کا معاملہ آئے، حج کا معاملہ آئے تو لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قبر کے اندر بھی جو 3 سوال میت سے کیے جاتے ہیں ان میں پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین، اس میں اپنی من مرضی سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ بات پھر نہیں چلے گی، پھر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ لہذا جب کوئی آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس پر سب سے بڑی بھاری ذمہ داری اور فریضہ اور ڈیوٹی جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اعمال کے اعتبار سے پہلا درجہ ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز کا عمل ہے۔ سب سے پہلے سوال و جواب ہوں گے، اعمال نامہ کھلے گا، تو جس عمل کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا وہ عمل نماز ہے، وہ عمل صلاۃ ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر جب فرض فرمائی تو قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی قابل توجہ ہے کہ اس فرض کی حیثیت کیا ہے۔ جو سب سے بڑا فریضہ ہے مسلمان پر، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے جو ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے،
اس نماز کی جب فرضیت کا حکم قرآن میں آیا تو ادائیگی کا حکم تو آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح صحیح ادا کرو نماز اور بر وقت زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن اہل ایمان پر فرضیت نماز کے لیے علیحدہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہر صاحب ایمان پر فرض موقت ہے۔ فرض موقت کا معنی یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو نماز کے 5 اوقات ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ فرض موقت کا یہ مطلب ہے کہ فرض نماز فریضہ، اہم ترین فریضہ ہے، فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء۔ جب وقت ہو جائے نماز کا تو پھر ایمان والے پر اس وقت کے اندر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ رعایت اور گنجائش رکھی گئی، فرض موقت ہے نماز۔ ایک تو ہے نماز صحیح صحیح ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، دوسرا ہے کہ نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا، اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے یہ رعایت رکھی کہ کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی اور سبب بن گیا تو وقت کے اندر کوئی نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ نماز پڑھے گا، لیکن اسے قضا کرے گا، وہ قضا کر کے پڑھے گا۔ روزہ فرض ہے، اگر نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا کرے گا۔ تو وقت کے اندر عبادت کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یعنی اس پر عدم توجہ جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ آخرت اور عاقبت کے حوالے سے پھر پوچھا جائے گا کہ نماز اگر قضا ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا بنی تھی، کیوں قضا ہوئی تھی، اور اگر کوئی نماز چھوڑی ہے تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نماز چھوڑی کیوں تھی۔ یہ ہے محاسبہ اعمال، اور نیک اعمال کے راستے پر چلنے کے لیے فکر آخرت ضروری ہے، اور فکر آخرت کا نمایاں ترین درجہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں کھڑا کیا جائے گا، اور پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، وہاں کھڑا کر کے پھر پوچھا جائے گا اب بتاؤ تجھے جواب دہی کا جو تصور ہے اور محاسبے کا تصور کہ نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے، روزے کے بارے میں پوچھا جانا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جانا ہے، حج کے بارے میں پوچھا جانا ہے، جو فرائض دینیہ ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے، اور کچھ فرائض ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام کے ارکان خمسہ کی، کہ حقوق اللہ میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے، اللہ کی عبادت کا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حقوق العباد کی جب بات آئے گی کہ بندوں کے حقوق بندوں پر، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ جب حقوق العباد کا درجہ آتا ہے تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق آتا ہے، ماں باپ کا حق۔ اس کے بعد پھر دوسرے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق و فرائض ہیں۔ تو یہ سارے جو اسلام نے ایک ہمیں ڈھانچہ دیا ہے اعمال کے لیے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بتا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا حضور کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر، اور وہ لوگ جو معاذ اللہ ناحق قتل کیے جاتے ہیں بچے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ بچے بھی پیش ہوں گے
اور قرآن مجید فرماتا ہے وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کی آیت ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، ایک مقدمہ دائر کریں گے اور وہ کہیں گے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، اور مجھے کس جرم کی پاداش میں میری زندگی ضائع کی گئی، میرا قتل کیا گیا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں جواب دہی کا تصور، فکر آخرت کا نمایاں ترین درجہ جو ہے وہ فکر آخرت کا ہے، اور فکر آخرت میں جواب دہی کا تصور اور محاسبے کا درس۔ اس کے لیے اکثر و بیشتر میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو ہے اس سے استدلال کیا کرتا ہوں۔ آج کے خطاب جمعہ میں ہم نے گزشتہ 2 مہینوں میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منائی اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس منائے، ان منانے کے بعد اور تقریبات کے بعد ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ اپنی عملی زندگی جو ہے اس کو ہمیں بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا جو پیغام ہے، حضور کی جو سیرت ہے، حضور کی جو تعلیمات ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ اور اولیاء کاملین کے جیسے غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو عرس منایا تو آپ نے سنا تقاریر کے اندر اور خطبات کے اندر کہ غوث اعظم نے یہ مقام پایا تو کیسے پایا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے، مسجد کا رخ نہ کرے، اس کے گھر میں نہ نماز ہے نہ قرآن کھلتا ہے، تو پھر کس خیر کی توقع رکھے گا وہ؟ کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ تو نماز کا ہے۔ لہذا 11ویں شریف ہو یا میلاد شریف، یہ منانے کے بعد پھر اہل ایمان پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن کا عرس منایا ہے، جن کے لنگر پکائے ہیں، جن کی ولادت کا جشن منایا ہے، وہ ساری زندگی انہوں نے کس کام کے لیے وقف کی تھی؟ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی مخلوق کو کس چیز کا پیغام دیا تھا؟ وہ پیغام قرآن کی آیت کی روشنی میں سنیے۔ قبل اس کے کہ میں آیت مقدسہ پر کچھ عرض کروں، حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن میری مغفرت نہ فرمائی تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ اگر میری مغفرت نہ فرمائی تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ اب حج کے موقع پہ بیت اللہ شریف کے پاس آپ نے یہ دعا مانگی طواف کے دوران۔ جو 7 خادم تھے انہوں نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دفعہ آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب آپ سید الاولیاء ہیں، ہر ولی کی گردن پہ آپ کا قدم ہے، تو پھر آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تو نے عبد القادر کی مغفرت نہ کی تو اس کا حشر قیامت کے دن نابینا کر کے کرنا۔ تو غوث العظم نے جو جواب دیا نا، آج کے میرے پورے خطاب جمعہ کا یہی موضوع ہے، یہی عنوان ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث شریف سنا کر اپنی بات کا آغاز کیا، اور یہ غور سے سن لیجئے۔ جمعے میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور ہم ہر جمعے دین سیکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں۔ آج جو بات ہم سیکھ رہے ہیں جمعے کے اندر دین کی، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ غوث پاک نے جواب کیا دیا۔ ایک طرف فرماتے ہیں میرا ہر مرید جنت میں جائے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے۔ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اور بیت اللہ شریف جا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب کریم اگر تو نے میری مغفرت نہ کی تو پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ خادم نے پوچھا حضرت یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے جو جواب دیا وہ دل پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔
ایک طرف خوف ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں سزا نہ مل جائے، کہیں اعمال میں کوئی کمی بیشی کے سبب پکڑ میں نہ آ جاؤں، یہ خوف، جواب دہی کا خوف۔ اور ایک رجا، الایمان بین الخوف والرجا، رجا کہتے ہیں امید کو، اور دوسری طرف امید ہے نہیں میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب غفور ہے، رحیم ہے۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، یہ امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا، اس کے فضل سے مغفرت ہو ہی جائے گی۔ ایک طرف امید اور ایک طرف خوف، اس کے درمیان میں ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے، ادھر خوف بھی ہو اور ادھر امید بھی ہو۔ اب جو غوث الاعظم نے فرمایا نا میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، قادریہ سلسلے میں بیعت ہونے والا ہر کوئی جنت میں جائے گا، اور ادھر فرمایا کہ میری مغفرت نہ کی تو عبد القادر کو نابینا کر کے اٹھانا۔ یہ نقطہ سمجھا دیا کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے، لہذا جب غوث اعظم پر حالت امید کا غلبہ ہوا تو فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور جب حالت خوف کا غلبہ ہوا تو فرمایا اگر میری مغفرت نہ کی تو نابینا کر کے اٹھانا۔ غوث اعظم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، والقرآن کتابنا، قرآن ہماری کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و رسولنا، وہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں جن پر ایمان لایا ہوں، جن کا کلمہ پڑا ہے، وہ اللہ جو میرا رب ہے اس اللہ کے دین میں، اور جس پیارے نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے ان کی شریعت مطہرہ میں میری سب سے زیادہ ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ جب کسی کا کوئی تعلق ہو نا کسی سے، بیٹی بیٹے کی شادی آ جائے تو تعلق والے کہتے ہیں میرے ذمہ کو کام لاؤ جی، میرے ذمہ کی کام ہے، کوئی دسو میرے لئے خدمت ہوئے۔ تو جب ایمان کا ہم نے دعویٰ کیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا ایمان، جب ایمان کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر سب سے پہلے ہمیں قرآن سے یہ پوچھنا چاہیے، اللہ کریم سے پوچھنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے پوچھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ میرا رب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، شریعت محمدیہ ہے۔ تو جب دین اسلام میں آ گیا ہوں تو میری اب سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ ایمان، امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ خوف بھی رہے، امید بھی رہے، جیسا کہ یہ خوف اور امید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی اب میں وہ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں تاکہ وہ پوری بات اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا جس بندے کے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا، وہ ڈر گیا کہ میں اللہ کی عدالت میں جب کھڑا کیا جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جواب دہی تو قیامت کو ہوگی نا، لیکن دنیا میں جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جانے کا تصور خشیت اور خوف کو غالب کر دے، اس کو اللہ نے 2 جنتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ اعمال کا حساب و کتاب تو قیامت کو ہے،
لیکن دنیا میں جس کے دل میں عدالت میں کھڑے کیے جانے کا خوف آ گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جانے کا تصور دل اور دماغ پر غالب آ گیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ فکر آخرت، جواب دہی کا تصور، محاسبے کا تصور، اسے ہر وقت غالب رکھنا چاہیے۔ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم ترین رکن ایمان کے بعد 5 وقتہ نماز ہے۔ خود بھی نمازی بنیں، دوسروں کو نمازی بنائیں، نماز کی رغبت دلائیں، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کی ادائیگی باجماعت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور فرمایا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر